ونصلي ونسلم على رسول. علمی اوصاف کے نیچے بھی بنیادی طور پر 4 اوصاف آتے ہیں. سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم. انسان کو قرآن و حدیث کا علم ہو تو پھر وہ ممبر پر بیٹھ کر خطابت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے. علم کے بغیر آپ لفاظ تو بن سکتے ہیں، خطیب نہیں بن سکتے. اس لیے جب آپ دین کے داعی ہیں، اسلام کے خطیب ہے، خطیب اسلام کہلاتے ہیں، داعی اسلام کہلاتے ہیں، تو پھر آپ کا علم قرآن و حدیث سے مستنبط ہونا چاہیے. صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وصف ہونا چاہیے، اور وہ وصف ہے فقہی بصیرت. فقہی بصیرت کے بغیر جو تقاریر ہوتی ہے، خطبات ہوتے ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا کہ بہت سارے تقاریر میں، خطبات میں بے سر و پا قسم کی باتیں ہوتی ہے. تو فقہی بصیرت ہو کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ درست بھی ہے کہ نہیں، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، شریعت کی منشا کیا ہے اور آپ کیا بیان کر رہے ہو، ان دونوں میں کوئی موافقت بھی ہے کہ نہیں. تو اس لیے خطیب بننا یہ صرف الفاظ رچنا نہیں ہے. اسلامی خطیب بنیں گے تو اس کے لیے آپ کو مواد چاہیے، اور مواد قرآن و حدیث سے آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف مواد نہیں، فقہی بصیرت بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو وہ علوم سیکھنے چاہیے جو علوم درس نظامی کے اندر علماء کو پڑھائے جاتے ہیں. یہ دوسرا وصف ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے. تیسرا وصف کہ سیرت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے اس کی معلومات وسیع ہو، تاکہ بے بنیاد قسم کی باتیں، من گھڑت واقعات وہ اپنے تقریر کا حصہ نہ بنائے، بلکہ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی ہو اور واقعاتاً تاریخ کا حصہ ہو، چاہے پھر اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ ہو، یا صحابہ کرام کے ساتھ ہو، یا تابعین کے ساتھ ہو، یا دیگر لوگوں کے ساتھ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اسے ہم سیرت کہتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر ہم اس کو آثار کہتے ہیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر ہم اسے تاریخ کہتے ہیں. لہذا سیرت، آثار صحابہ اور تاریخ، اس بارے میں بھی خطیب کو معلومات ہونی چاہیے. چوتھا وصف، جس زمانے کے اندر آپ خطیب بن کر گفتگو کر رہے ہیں، اس زمانے کے جو چیلنج ہیں، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں، اس زمانے کی جو زبان ہے، اس زمانے کے جو عرف ہے، رسم و رواج ہے، اس سے آپ واقف. دیکھیں یہ ایک ذمہ دار قسم کے خطیب کی بات چل رہی ہے، ورنہ ہمارے ہاں جو خطبہ ہے جن کا مقصد صرف مجلس کو گرمانا ہوتا ہے، وہ ان اوصاف کا لحاظ نہیں رکھتے. لیکن جو ہمارے اکابر تھے، جو واقعتاً خطیب کہلاتے تھے، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ،
سورج کاشمیری رحمہ اللہ، ان کے علاوہ بڑے بڑے خطباء جو تھے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی ایک ایک تقریر کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ کوئی بات مکرر ذکر نہ کرتا۔ ان کی ایک ایک تقریر سے پوری پوری کتاب بنی ہے۔ ان کی ایک کتاب خلافت، مسئلہ خلافت، ان کی ایک تقریر ہے، اور وہ تقریباً 250 صفحات پر ان کی ایک تقریر چھپی ہے، اور اس پوری تقریر کے اندر آپ ایک لفظ ایک جملہ بھی مکرر نہیں دیکھیں گے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ ایک تقریر کے اندر وہ فرماتے ہیں درمیان میں جا کر کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد ایک بات دوبارہ کبھی نہیں کہا کرتا، لیکن ایک جملہ میں دوبارہ کہہ دیا کرتا ہوں، اور وہ جملہ پھر دوبارہ انہوں نے کہا۔ سامعین کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو بولتے ہیں تو پھر مکرر نہیں بولتا، اس لیے شائقین ان کو سنتے، ہم تن گوش ہو کر سنتے۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہیں حالات کے اوپر اتنی معلومات حاصل تھی کہ وہ اکبر بادشاہ کے دور سے لے کر اپنے دور کی انگریزی حکومت تک انہیں ٹماٹر آلو کی قیمتیں بھی یاد ہوتی تھی، اور جب وہ تقریر فرماتے تھے تو اپنی تقریر کا آخری حصہ وہ اس بیان کے لیے رکھتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتے، نہ سمجھ ہوتے ہیں، تو وہ حضرت کی تقریر کے لیے دور دور سے تو تشریف لاتے تھے، لیکن جب حضرت کی تقریر کا پہلا حصہ جو علم پر مشتمل ہوتا تھا اور جو لوگوں کے جذبات کے مطابق ہوا کرتا تھا، لوگ اس حصے کو تو سن لیتے تھے، لیکن جب حضرت حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے اور انگریزی حکومت کو اپنے مسلمان حکومت کے ساتھ موازنہ کرتے، تو پھر لوگ کہتے تھے کہ اب مدنی صاحب نے ٹیلا لگایا سبزی کا، اب یہ ٹماٹر بیچیں گے، آلو بیچیں گے، اور وہ ان تمام الزامات سے بے فکر ہو کر اپنے گفتگو فرمایا کرتے۔ تو جو صاحب بصیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ایسے خطباء کو وقت کے تقاضے جاننا اور سمجھنا، اور ان کے مقابلے اور ان کے چیلنج کا جواب دینا، یہ خطیب کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو کتنے اوصاف ہو گئے علم کے ماتحت؟ قرآن و حدیث کا علم ہو، نمبر 2 فقہ بصیرت ہو، نمبر 3 سیرت اور تاریخ کا علم ہو، نمبر 4 دور حاضر سے متعلق اسے علم حاصل ہو۔ تیسری چیز ہے اخلاقی اوصاف، اس کے تحت بھی آپ کو 4 اوصاف بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطیب نرم مزاج ہونا چاہیے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ بول مل کر بول بھی سکے، رہ بھی سکے۔ تو یہ اخلاق ہے۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی مزاج میں سختی ہوتی، آپ ترش رو ہوتے، تو یہ جو جمگٹا آپ کے ارد گرد لگا ہوا ہے یہ کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتا۔
یہ جو سارے لوگ آپ کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس لیے کہ لن تدہو، آپ ان کے لیے بالکل نرم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جب خطیب بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تو ان سے بھی یہی کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم، یہ نرم مزاجی، یہ بطور سبق، بطور طبیعت، بطور مزاج کے اپنا لینا چاہیے۔ تو اخلاقی اوصاف میں سب سے پہلا وصف جو آتا ہے وہ نرم مزاجی ہے۔ نمبر 2، خوش اخلاق اور بردبار ہو۔ نرم مزاجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے ڈھیلے پڑ جائے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگ جائے، نہیں، آپ باوقار رہے، بردبار رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کے اندر نرمی ہو، مزاج کے اندر نرمی ہو، حدود آپ کو معلوم ہو کہ کتنا نرم ہونا اور کتنا نرمی کے ساتھ باوقار رہنا ہے۔ تیسرا وصف، سچائی، امانت اور اعتدال۔ سچائی، گفتگو میں سچائی ہو، دیانت داری ہو، اعتدال ہو، تعصب نہ ہو۔ اور چوتھا وصف، عاجزی اور انکساری ہو، غرور و فخر و تکبر نہ ہو۔ میں مختصر کر کے جلدی بتانا شروع کرتا ہوں۔ فنی اور عملی اوصاف، جو فن سے متعلق ہے، عمل سے متعلق ہے، وہ اوصاف: زبان واضح اور پر اثر ہو، تو فنی اور عملی اوصاف میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان واضح ہو اور پر اثر ہو، واضح جملے، واضح ادائیگی ہو، مبہم جملے اور غیر واضح قسم کے الفاظ کا استعمال نہ ہو۔ بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، علم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ تو وہ علمی جملے کتنے ہی اپنے ذات کے اعتبار سے گہرے کیوں نہ ہو، اچھے کیوں نہ ہو، لیکن سامعین کو ان جملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان واضح ہونی چاہیے اور پر اثر ہونا چاہیے۔ جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس زبان پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ جو زبان آپ کو نہیں آتی اس زبان میں خطابت ہی نہ کرے۔
اگر کوئی اصرار کرتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں دوسری زبان میں خطاب تو نہیں کر سکوں گا، دو چند باتیں اگر آپ چاہیں گے تو کر لوں گا، لیکن اسے خطاب نہیں کہا جائے۔ خطیب جس زبان میں گفتگو کرتا ہے اس زبان پر اسے عبور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آواز میں توازن ہو، چیخ چیخ کر نہ بولے اور بالکل پست آواز سے بھی نہ بولے، اور اتنے تیز بھی نہ بولیں